السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 11 کا۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ اور یقیناً بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، یعنی ان میں سے جن انبیاء اور رسولوں کا نام قرآن میں آیا ہے وہ ہارون، موسیٰ، ذوالکفل، الیاس، الیسع اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ لقمان جو ہے ان کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں یہ نبی تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے۔ عزیر علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے پے در پے نبی بھیجے، یعنی کہ ایک کے بعد دیگرے، ان کے بیچ میں کوئی وہ نہیں آیا، گیپ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے نبی بھیجے، اور اللہ رب العزت نے اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ اور ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی اور ان کی مدد کی روح پاک سے، یعنی کہ روح پاک کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام سے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، جس کو کوڑ ہوتا تھا اور جو اندھا ہوتا تھا اس کو صرف ہاتھ لگا دیتے تو وہ تندرست ہو جاتا، بیماری سے شفا مل جاتی۔ مٹی کا پرندہ بنا کر اسے پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا تھا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کچھ کھا کر آئے ہیں اور کیا کچھ گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں، اور ان تمام کاموں میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تائید آپ کو حاصل تھی، یعنی ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود ہی سارا کچھ کر دیا کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مدد فرمائی۔ تو رب کائنات اگلی آیت میں فرماتے ہیں، آیت کے اگلے حصے میں مزید فرماتے ہیں أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، پھر جب بھی کوئی رسول کوئی ایسی چیز لایا جو تمہاری خواہش کے خلاف تھی، جو تمہاری خواہشیں تمہیں پسند نہیں کر رہی تھیں، تو تم اکڑ جاتے تھے، تم اس سے تکبر کرنے لگے، اکڑنے لگے، اور رسولوں کا ایک گروہ ایسا تھا جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اور ایک گروہ کو تم کیا کرتے؟ قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہود نے کیا کیا؟ سب سے زیادہ انبیاء کو قتل کیا، جیسے ان لوگوں نے سیدنا زکریا علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، ویسے یہ لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مارنے کو تلے ہوئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے انہیں اوپر روح کے ساتھ اوپر اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ روح کے ساتھ پورا صحیح سالم ان کو اوپر اٹھایا۔ ویسے تو جسم زمین پر رہ جاتا ہے اور روح اوپر آسمان پہ چلی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کے ساتھ ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر رب کائنات مزید فرماتی ہے اگلی آیت کے اندر کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ کیا کہتے ہیں، اور یہود یہ کہتے ہیں کہ ان کے دل غلافوں میں محفوظ ہیں۔ انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنی بری صفات کو، اپنی بری عادتوں کو بھی خوبصورت بنا کر دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور حقیقت کا اعتراف کرنا اس کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ ماشاء اللہ یعنی کہ اللہ وہ کیا ہے کہ یہی حالت کیا تھی کہ یہودیوں کی بھی سیم یہی حالت تھی۔ وہ اپنے دین کو برحق سمجھتے تھے، صحیح سمجھتے تھے، اور اس کے بعد وہ کیا کرتے کہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اسلام برحق ہے اور صحیح دین ہے، اس کے باوجود بھی وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے ان باطلانہ، اپنے ان غلط عقائد کے اوپر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ وہ اپنے اس عقیدے کے اوپر پوری طرح سے ہٹ درمی سے جمے ہوئے تھے، اور وہ کسی صورت میں بھی کسی اور دین کو اپنے دین کے اندر
ملاوٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو دنیا کے اندر جو لوگ اگر کسی مذہب کی طرف جاتے ہیں تو وہ عیسائیت کی طرف جاتے ہیں, وہ یہودیت کی طرف نہیں جاتے, کیونکہ یہودی آج بھی اپنے دین کے اندر آؤٹ سائڈرز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اصل یہودی وہی ہے جو شروع سے اپنے آباء و اجداد سے یہودی چلا آیا ہے. وہ اگر کوئی یہودیت کے اندر آ بھی جائے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ان کے اندر اتنی زیادہ خود پسندی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلاف میں ہیں, کہ ہمارے دلوں کے اندر ہم نے اپنے دلوں کو محفوظ کر رکھا ہے. ہمارے دلوں کے اندر تمہاری باتیں کوئی اتر نہیں سکتی, کیونکہ باتیں انہیں بھی معلوم تھا کہ یہ ساری باتیں ہدایت جو ہے وہ دلوں پر اترتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں, تمہاری باتیں ہمارے دلوں تک نہیں پہنچ سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے. تو رب کائنات نے ان کے اس کفر کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے. لہٰذا کم ہی ہے جس پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں, تھوڑے ہی لوگ ہیں. انسان انہوں نے اپنے آپ کو, اپنے دلوں کو اس فریب میں تو ڈال لیا کہ اب ان کا دل جو ہے وہ ایک قلعے کے اندر مکمل طور پر بند ہے. وہ ملعون ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت ڈال دی. ان کے اوپر لعنت کا اثر یہ ہوا کہ ان کے دل حق کو قبول کرنے سے محروم ہو گئے. جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کی عقیدت مندوں کی جماعت تھی. بعض علماء فقلیلا ما یؤمنون کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب تورات میں سے بھی بہت ہی تھوڑی باتوں پر ایمان لاتے اور تھوڑی ہی باتیں ان کو سمجھ آتی تھی. جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو اس وقت تک قرآن کی بھی کوئی بات ہمارے دلوں تک نہیں اتر سکتی, ہمارے دلوں کو نہیں سمجھ آ سکتی ہے. جی, اللہ رب العزت کی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اب اللہ رب العزت اگلی آیت کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں اس کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کتاب آ گئی جو اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے, یعنی جو یہود کے پاس تورات موجود ہے اس کی بھی تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اور ان میں سے اکثر وہ کفار کے مقابلے میں آنے والے نبی کے ذریعے سے فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. وہ پہلے بھی اللہ سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے, اے اللہ کہ تو کوئی نبی اور رسول بھیج تاکہ ہم ان کافروں کو سے جنگ کریں اور ان سے لڑیں تاکہ ہم فلاح پا جائیں, تاکہ ہم تیرے دین کو زمین پر پھیلا سکیں. تو جب ان کے پاس وہ چیز یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر وہ کتاب جو قرآن مجید ہے آ گیا, تو جسے انہوں نے پہچان بھی لیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, یہ اللہ کا رسول ہے, تو اس کا انہوں نے صاف انکار کر دیا, اس کو ماننے سے انکار کر دیا. سو ایسے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یعنی کہ ان کے آنے سے قبل یہی یہود جب عرب قبائل سے جنہیں یہ لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے, امی سمجھتے تھے, ان پڑھ سمجھتے تھے, تو اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ اپنے نبی آخر الزماں, وہ جو آخری نبی ہے جو تو نے بھیجنا ہے, اس کو ہمارے درمیان میں مبعوث فرما کہ ہم اس کے ساتھ مل کر ان کافروں پر فتح حاصل کریں. پھر جب وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور انہوں نے اسے کتاب اللہ یعنی جو ان کی تمام نشانیں کتاب اللہ یعنی تورات میں موجود تھی, وہ تمام نشانیوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان دیا, تو ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے آئیں. وہ ان لوگوں میں سے کیسے آ گئے کہ جن سے وہ نفرت کیا کرتے تھے؟ کافر تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے, اور جن لوگوں کو یہ ان پڑھ کہا کرتے تھے, انہوں نے یہود ہی سے سنی ہوئی باتوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں سبقت کی تھی. اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں بئس ما اشتروا, بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں بئس ما اشتروا
به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. کیسی بری ہے جس کے خاطر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور وہ بری چیز ہے یہ ہے کہ وہ محض اس ضد اور حسد کی بنا پر اللہ کی نازل کردہ، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ یونزلو، یونزلو کون سا باب ہے؟ یونزلو، یونزلو بتائیے گا جی کون سا باب ہے؟ یونزلو، یونزلو، این یونزلو، سوری یونزلہ ہے یہاں پر، ان کی وجہ سے یہاں پر لاسٹ لیٹر پر زبر آئی ہے، این یونزلہ، یہاں پر ویسے یونزلو ہونا چاہیے تھا، ہوا کس وجہ سے؟ ان کی وجہ سے یہاں پر زبر آئی ہے۔ یونزلہ کون سا باب ہے؟ یونزلہ، کہ یہاں پر تشدید اس کو ملانے کے لیے آئی ہے، ادروائز اس تشدید کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ یونزلہ کون سے باب سے؟ یونزلہ باب تفصیل، جی باب باب تفعیل، تفصیل۔ آئین کلمہ پر تشدید ہے اور مضارع کی علامت پر پیش ہے، باب تفعیل ہے۔ این یونزلہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضد کی وجہ سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کیا ہے، جو اللہ نے ان کی طرف نازل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نازل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو وحی نازل کی ہے وہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اور فضل سے اپنے جس بندے کو چاہا اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف کیوں نہیں نازل کی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک امی قوم میں سے ہے اور وہ خود بھی امی ہے، تو ان کی طرف یہ کیوں نازل کی گئی ہے؟ ان یہود کے بغض اور عناد کی اصل وجہ یہی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سے ان پڑھ سمجھتے، اور ان کی قوم کو بھی ہم کمتر سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے کہ وہ ان پڑھ لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ لہٰذا اب یہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور یہ اور ایسے کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ یہود کے جرائم کی فہرست تو بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے، جن میں سب سے بڑی فہرست کیا ہے؟ سب سے اوپر بڑی بات کیا ہے؟ کہ نبی ان کے درمیان میں موجود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان نبی موجود تھے، وہ یہودی تھے سارے، یعنی ایمان والے تھے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کہ نبی کی موجودگی میں ہی بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ سبحان اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لے کر آئے نا، جو دلوں سے جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، اسلام قبول کیا، نبی کی موجودگی کے دوران کوئی فرقہ واریت میں نہیں پڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے دوران کوئی کفر میں واپس نہیں گیا، وہ دل سے اسلام کو انہوں نے قبول کیا، انہوں نے کسی اور چیز کی پھر پرستش نہیں کی۔ تو سبحان اللہ، جو لوگ ایمان اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے، وہ دل و جان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انبیاء کا قتل کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کیا۔ تو یہ جتنے بھی انہوں نے جرم کیے، ان تمام کی سزا تو ان کو بھگتنا لازم تھی۔ ہر عذاب ذلت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ گناہگار مسلمانوں کو جو عذاب ہوگا وہ انہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے نہ ہوگا۔ البتہ کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ ان کی تصدیر، ان کی ذلت کے لیے ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو کسی عذاب میں یا مبتلا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ایسے کرتے ہیں، کیونکہ انسان ہیں، مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے، مسلمانوں کے لیے توہین آمیز عذاب نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، ان کی مغفرت کے لیے ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، انزل کون سے باب سے؟ انزلہ، دیکھ رہے انزلہ کون سا باب ہے؟ اس کے اندر افعال، ایکسٹرا باب ایکسٹرا آیا ہے، کون سا باب ہوا؟ باب فعل، باب افعال، باب باب افعال۔ فعل۔ انزلہ باب افعال کا ماضی ہے، اور انزلہ باب افعال کے اندر ہی ہے، یہ بھی انزلہ۔ اب ہم اس کو جب ہم اس کو مضارع پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بما انزل اللہ، جو اس پر جو نازل کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، قالوا وہ کہتے ہیں، نؤمنو کیا ہم، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر جو نازل کیا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں۔ اب وہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو ایمان لانے جو یہ سب لوگ ہیں، جب ان پر اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی تھی،
اور جو کچھ اس تورات کے علاوہ ہو اسے وہ نہیں مانتے. بما وراءہ، جو اس کے علاوہ ہے، جو اس تورات کے علاوہ ہے، وہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کو نہیں مانتے. حالانکہ جو ان کے پاس موجود ہے، جو کتاب آئی ہے، جو قرآن ہے، وہ قرآن تو اس کتاب کی تصدیق کر رہا ہے. جو چیز تصدیق کرنے والی ہے اس کو تو زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے. اس کے باوجود وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ وہ کیا کہ یہ قرآن کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ تورات برحق ہے. پھر اللہ رب العزت پھر اگلے حصے میں فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے، فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم کہتے ہو یہ تورات ہی برحق ہے، اگر تم اپنے ہی نبی کو مانتے ہو، اگر تم کہتے تمہارا ہی نبی صحیح شریعت لے کر آیا ہے، وہی درست شریعت لے کر آیا تھا اور وہی شریعت صرف درست تھی. یہود اپنے قول کے مطابق انجیل اور قرآن دونوں پر ایمان نہیں لے کر آتے. یہ کتابیں ان کی طرف نازل نہیں ہوئی اس لیے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. اب سوال یہ ہے کہ اگر تم تورات پر ایمان لاتے ہو تو تورات میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا نبی آئے جو تورات کی تصدیق کرتا ہو اور تورات ہی کے مطابق تمہاری رہنمائی کرتا ہو تو تم اسے قتل کر سکتے ہو؟ اگر یہ بات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا تورات پر بھی ایمان نہیں ہے، لہٰذا ہر لحاظ سے تم بے ایمان اور کافر ہو. کیونکہ تم اگر ایمان لاتے تو پھر تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے؟ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ. اس سے پہلے تم نبیوں کو قتل کرتے رہے. اگر تم ایمان والے تھے تو تم نے کیوں قتل کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسے واضح معجزے لے کر آئے تھے، پھر تم نے ان کی موجودگی میں ہی بچڑے کو معبود بنا ڈالا، اور تم تو ہو ہی ظالم لوگ. یہ واضح معجزات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیے، کیا دیا کہ ان کو عصا دیا اور ان کا جو ہاتھ چمکتا ہوا نکلا. صرف یہ دو نہیں تھے بلکہ بے شمار معجزات تھے. جب سمندر پھٹ گیا ان کی آنکھوں کے سامنے، فرعون کو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسی سمندر کے اندر، چٹان سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، جنگل میں ان کو من و سلوہ عطا کیا، بادلوں کا سایہ کیا. کہ تمام معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ پھر بچڑے کی پوجا کرنے لگے. اللہ نے فرمایا کہ تم ظالم ہو، تم ظلم کرنے والے ہو، کیونکہ ظلم کرنے والا وہ ہوتا ہے جو حق اور سچ کو نہ مانے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے کوہ طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے اقرار لیا اور حکم دیا جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے اس پر مضبوطی سے عمل کرو اور اس کے احکامات کو غور سے سنو. تو تمہارے اسلاف جو تھے وہ کیا کہنے لگے، یعنی جو تمہارے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے وہ کیا کہنے لگے؟ ہم نے یہ حکم سن لیا اور دل میں کہا کہ ہم مانیں گے نہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم اس کو مانیں گے نہیں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں مکمل طور پر پلا دی گئی. اس وعدے کے کرنے کے دوران بھی جب وہ میثاق ان سے وعدہ لیا جا رہا تھا اس وقت بھی ان کے دلوں میں چور تھا. یعنی جب تمہارے سروں پر کوہ طور کا پہاڑ کو جھکا کر تورات کے احکامات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا جا رہا تھا، جس کا پہلا اور بنیادی حکم تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور نہ کسی کو اللہ کا شریک بناؤ گے، تو تمہارے اسلاف نے کیا کہا کہ ہم نے یہ احکام سن لیے ہیں. اس وقت بھی تمہارے دل میں یہ چور موجود تھا کیونکہ گوسالہ پرستی کے جراثیم تمہارے دلوں میں مکمل طور پر ابھی بھی موجود تھے، پیوست ہوئے تھے، اور تم نے تورات کے احکام کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا تھا. یعنی دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا، یعنی دل سے ایمان نہیں لے کر آئے. آج بالکل یہی بات ہم مسلمانوں پر پوری اترتی ہے کہ ہم مسلمانوں نے بھی اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا. ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان تمام مشرکانہ اعمال کو، تمام برے کاموں کو چھوڑ کر نیکی اور بھلائی میں سبقت حاصل کرے. مگر تمہارا یہ ایمان کس قسم کا ایمان ہے جو تمہیں بدعہد بنا رہا ہے، اللہ کا نافرمان بنا رہا ہے، اور تم اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو. ایگزیکٹلی سیم یہی تمام چیزیں ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں.
یہ کیسا ایمان ہے تمہارا جو تمہیں برائی کرنے کا حکم دیتا ہے؟ کیونکہ ایمان ہوتا ہے جو انسان کو نیکی اور صحیح رستے پر چلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسا ہے ایمان تمہارا جو تمہیں بری کام کرنے کا حکم دیتا ہے، تمہیں جہنم کی طرف دھونکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے نبی کہہ دو ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک سب لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو کہ تم دنیا میں کیوں زندگی گزار رہے ہو۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ آخرت یعنی کیا جو جنت ہے وہ صرف اور صرف ہمارے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے اور کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو پھر تم دنیا میں کیوں انتظار کر رہے ہو، تم موت سے کیوں گھبراتے ہو، تم تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ تم اے نبی آپ ان کو کبھی بھی ایسا نہیں پائیں گے کہ یہ موت کی طرف آئیں اور موت کی تمنا کریں، بلکہ آپ ان کو مشرکوں سے زیادہ زندگی کا حریص پائیں گے۔ مشرکین آخرت کی قائل ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ عذاب اور ثواب کی قائل ہی نہیں، جنت اور دوزخ کو مانتے ہی نہیں، جبکہ یہود تو روز جزا کو مانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں زیادہ حریص ہیں، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے آگے اللہ کے سامنے اللہ کے پاس کیا بھیج رکھا ہے۔ اور وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، آپ ان کو زیادہ حریص پائیں گے، زندگی کے زیادہ خواہش مند پائیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑے شرک کیے ہیں، یہ دلوں میں جانتے ہیں کہ ان کو کوئی راہ فرار حاصل نہیں ہوگی۔ وہ انا ہے جو ان کو دین اسلام کی طرف آنے نہیں دیتی، ان کا ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش کہ وہ 1000 برس کی عمر دے دی جائے ان کو، وہ 1000 سالوں تک جی لیں، اگر وہ ہزاروں سالوں تک بھی جی لیں تب بھی آخر کار موت کو تو انہوں نے گلے لگانا ہے، پھر بھی وہ 1000 سال کی عمر بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، یہ لمبی عمر بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، موت سے نہیں بچا سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔